السلام علیکم ریڈرز۔ آج کی کہانی کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ چیک کریں، میرا بلاؤز فٹ ہے نا؟ ارے مجھے کیوں دکھا رہی؟ ارسلان دھاڑا تھا۔ آپ کو ہی اعتراض ہوتا ہے کہ ڈھیلا نہ پہنا کرو، مجھے مزہ نہیں آتا ہک کھولنے کا۔ ارے میں نے مذاق سے کہا تھا۔ شہریار تم پر گندی نظر رکھے ہوئے اور تم پوری حویلی میں دندناتی پھرتی ہو۔ نکالو اپنی شرٹ اور دکھاؤ مجھے کہ شہریار نے کہاں کہاں زخم دی ہیں۔ ارسلان، اب آپ اپنا حق گنوا چکے۔ شہریار کو پورا حق ہے اب مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا۔ میں شور مچا دوں گی اگر آپ نے دھڑکنوں پر اپنا یہ چیک کریں، میرا بلاؤز فٹ ہے نا؟ زمل کی شوخ آواز فضا میں گونجی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس، جس کا بلاؤز اس کی دودھیا کمر پر ٹائٹ ہوا تھا۔ وہ مڑی، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی معصومیت تھی، لیکن لہجے میں ایک عجیب سی شوخی رچی ہوئی تھی۔ ارے مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ ارسلان دھاڑا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ کم اور بے بسی زیادہ تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ زمل ہنسی کی ایک کھنکتی ہوئی ہنسی جو ارسلان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، وہ اس کے قریب آئی، اتنے قریب کہ اس کی سانسیں ارسلان کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ آپ کو ہی اعتراض ہوتا ہے نا کہ ڈھیلا نہ پہنا کرو؟ مجھے اچھا نہیں لگتا ہک کھولنے کا۔ اس نے اپنی انگلی ارسلان کے سینے پر رکھی اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ ارے میں نے تو مذاق سے کہا تھا کہ شہریار تم پر گندی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تم پوری حویلی میں یوں دناتی پھرتی ہو۔ ارسلان نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ نکالو اپنی شرٹ اور دکھاؤ مجھے کہ شہریار نے کہاں کہاں زخم دیے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جنون کی کیفیت میں تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس جسم پر کبھی صرف اس کا حق تھا، اب وہاں کس کے نشان ہیں۔ زمل نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اس کی آنکھوں سے شوخی غائب ہو گئی اور وہاں ایک سرد جامد سنجیدگی آ گئی۔ ارسلان، اب آپ اپنا حق گنوا چکے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا لیکن کاٹ دار۔ شہریار کو پورا حق ہے اب مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا۔ وہ میرا شوہر ہے۔ ارسلان نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، تم میری ہو زمل، وہ صرف میرا حق تھا، زمل نے تلخی سے کہا، لیکن اب نہیں۔ میں شور مچا دوں گی اگر آپ نے میری دھڑکنوں پر اپنا۔ ارسلان کی آنکھ جھٹکے سے کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، لیکن ہاتھ کی لرزش کے باعث آدھا پانی قالین پر گر گیا۔ لعنت ہے مجھ پر۔ اس نے گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے چند ماہ پہلے اس نے اپنی زندگی بکھیر دی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور ننگے پاؤں شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ باہر حویلی کا وسیع لان چاندنی رات میں نہایا ہوا تھا۔ سب کچھ خاموش تھا، پرسکون تھا، سوائے ارسلان کے اندر مچے طوفان کے۔ یہ وہی خواب تھا، وہی اذیت ناک وہم جو پچھلی کئی راتوں سے اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نگاہ بے اختیار نیچے لان کے اس پار بنے شیش محل کی طرف اٹھی۔ وہاں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ ارسلان کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ شہریار، اس کا چھوٹا بھائی جو ہمیشہ اس کے اتارے ہوئے کپڑے اور کھلونے لیتا تھا، آج وہ ارسلان کے سب سے قیمتی متاع کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ ارسلان نے اپنا سر شیشے سے ٹکا دیا۔ ماضی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ وہ خاندان کا بڑا بیٹا تھا، وجیح، دراز قد، باروب اور اپنی بات منوانے والا۔ زمل اس کی چچا زاد تھی، نازک سی، شرمیلی اور مشرقی روایات میں ڈھلی ہوئی ایک معصوم لڑکی۔ بچپن سے ہی سب جانتے تھے کہ زمل ارسلان کی ہے۔ جب ان کا نکاح ہوا تو ارسلان کو لگا کہ اس نے دنیا فتح کر لی ہے۔ وہ ایک پرجوش مرد تھا، اس کی محبت میں شدت تھی، گرم جوشی تھی۔ وہ زمل کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، لیکن زمل وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جس کے لیے حیا کا پردہ جان سے زیادہ عزیز تھا۔ نکاح کے بعد کی وہ راتیں ارسلان کو آج بھی یاد تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا زمل سمٹ جاتی۔ اس کا یوں گھبرانا، کانپنا اور خود کو بچانا ارسلان کی انا کو تسکین دینے کی بجائے اس کے صبر کو آزماتا تھا۔ زمل، ہم میاں بیوی ہیں، یہ دوری کیسی؟ اس نے ایک رات زمل کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ زمل نے نظریں جھکا کر بمشکل کہا تھا، ارسلان پلیز، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تائی جان کیا کہیں گے؟ مجھے شرم آتی ہے، تھوڑا صبر کر لینا۔ ارسلان اس وقت اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا۔
اسے لگا کہ زمل کی دوری اس کی محبت کا انکار ہے۔ اسے لگا کہ زمل کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی عورت چاہتا تھا جو اس کی محبت کا جواب اسی شدت سے دے، نہ کہ خوفزدہ ہرنی کی طرح کونے میں دبک جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ زمل کے ساتھ اس کے تعلقات میں شدت ہو۔ روز کی تکرار بڑھتی گئی۔ زمل کا ہر بار اسے روکنا ارسلان کو غصہ اور طیش دلا دیتا، اور زمل کا انکار ارسلان کی مردانہ انا کو مجروح کر دیتا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن ارسلان غصے میں تھا۔ بزنس میں نقصان ہوا تھا اور جب وہ سکون کی تلاش میں زمل کے پاس آیا تو اس نے حسب معمول اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ ارسلان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی وحشت ہے زمل تو جاؤ، میں تمہیں اس قید سے آزاد کرتا ہوں۔ مجھے ایسی ٹھنڈی اور بے جان محبت کی ضرورت نہیں ہے جو میرے جذبات کی قدر نہ کر سکے۔ ارسلان کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہو گئے تھے جو ان کی جدائی کا سبب بن گئے تھے۔ طلاق کا طوق زمل کے گلے میں ڈال کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اسے سکون مل جائے گا، وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، لیکن وہ غلط تھا، بہت غلط۔ اور اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ارسلان نے مٹھی زور سے کھڑکی کے فریم پر ماری۔ درد کی ایک لہر اس کے بازو میں اٹھی، لیکن دل کے درد کے آگے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ طلاق کے بعد حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ زمل کے والدین نے اس ارسلان کے سامنے آنے سے روک دیا تھا، لیکن پھر وہی ہوا جو خاندانی روایات کا تقاضا تھا۔ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے گی۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ زمل کا نکاح شہریار سے کر دیا جائے۔ شہریار جو ہمیشہ سے خاموش طبیعت کا تھا، اس نے سر جھکا کر فیصلہ قبول کر لیا، اور زمل وہ تو جیسے مٹی کی گڑیا تھی، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئی۔ آج زمل کی رخصتی ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور یہ 1 ہفتہ ارسلان پر ایک صدی بن کر گزرا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ زمل کی وہ نہ اس کی نفرت نہیں بلکہ اس کی پاکیزگی تھی۔ وہ جس ارسلان نے غرور اور بے رخی سمجھا، وہ دراصل اس کی حیا تھی، اور اب وہی حیا، وہی نزاکت، وہی سب کچھ شہریار کا مقدر بن چکا تھا۔ ارسلان نے دوبارہ شیش محل کی طرف دیکھا۔ روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پھر وہی منظر گھومنے لگا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ کیا شہریار بھی میری طرح بے صبرا ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ نہیں، شہریار نرم مزاج ہے، وہ اسے سمجھے گا۔ اور زمل ایک جلن تھی جو اسے اندر سے راگ کر رہی تھی۔ زمل کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا جو اس نے بھی خواب میں سنا تھا۔ شہریار کو پورا حق ہے اب مجھ پر۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، سگریٹ سلگائی اور گہرا کش لیا۔ دھواں اس کے پھیپھڑوں میں اترا، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ ارسلان کی آواز بھاری تھی۔ صاحب جی، میں ہوں، کریم، ملازم کی ڈری ہوئی آواز آئی۔ آ جاؤ۔ کریم اندر داخل ہوا، ہاتھ میں کافی کی ٹرے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ صاحب رات کو جاگتے ہیں اور کافی مانگتے ہیں۔ رکھ دو ادھر، ارسلان نے اشارہ کیا۔ کریم نے ٹرے میز پر رکھی اور جانے کے لیے مڑا، پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے رک گیا۔ صاحب، وہ چھوٹے صاحب نے ڈرائیور کو صبح جلدی گاڑی تیار کرنے کا کہا ہے۔ ارسلان چونکا۔ کیوں؟ کہاں جانا ہے انہیں؟ وہ زمل بی بی کی طبیعت کچھ خراب ہے شاید، یا وہ انہیں سیر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ شمالی علاقوں کی طرف جائیں گے کچھ دن کے لیے۔ ارسلان کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر قالین پر گری۔ اس نے فوراً اسے پاؤں سے مسل دیا۔ شمالی علاقے وہ جگہ تھی جہاں ارسلان نے زمل کو لے جانے کا وعدہ کیا تھا، ہنی مون کے لیے۔ اس نے زمل کو خواب دکھائے تھے کہ اسے برف باری دکھائے گا، جھیل سیف الملوک لے جائے گا، اور آج شہریار اسے انہی راستوں پر لے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، ارسلان نے بمشکل کہا۔ کریم کے جانے کے بعد ارسلان صوفے پر ڈھسا گیا۔ اسے یاد آیا جب نکاح کے بعد پہلی بار اس نے زمل کا ہاتھ تھاما تھا تو زمل نے کہا تھا، ارسلان، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے کبھی چھوڑ دیں گے تو نہیں؟ اور ارسلان نے ہنس کر کہا تھا، میں پاگل ہوں جو اپنی زندگی کو خود سے دور کر دوں گا۔ ہاں، ارسلان نے خالی کمرے میں چیخ کر کہا، ہاں میں پاگل ہوں، میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس نے ہیرا سمجھ کر پتھر اٹھایا، اور جب ہیرا ہاتھ سے نکل گیا تب خاک چھان رہا ہوں۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جائے، شیش محل کا دروازہ توڑے اور زمل کو وہاں سے نکال لائے، اسے بتائے کہ وہ غلط تھا، اسے بتائے کہ اس کے بغیر نہیں جی سکتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ حویلی کی اونچی دیواریں، خاندانی غیرت اور مذہب کی لکیریں سب اس کے راستے کی رکاوٹ تھیں۔ اس نے تصور کی آنکھ سے دیکھا، زمل شاید اس وقت شہریار کے کندھے پر سر رکھے سو رہی ہوگی، شاید شہریار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہوگا،
وہ لمس جس کے لیے ارسلان ترس گیا تھا وہ شہریار کی انگلیوں کے پوروں میں تھا۔ زمل کا وہ جملہ جو خواب میں اس نے بولا تھا حقیقت کے قریب تر لگ رہا تھا۔ ارسلان، اب آپ اپنا حق گنوا چکے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو اب ساری زندگی ارسلان کا پیچھا کرنے والی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا جو اپنی انا کی آگ میں جل کر خاک ہو گیا تھا، لیکن اس کی روح ابھی تک اس حویلی میں اسی لڑکی کے گرد بھٹک رہی تھی جو اب کسی اور کی تھی۔ ارسلان نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک تصویر نکالی۔ یہ ان کی نکاح کی تصویر تھی۔ زمل گھونگھٹ میں تھی اور ارسلان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم نے بدلہ لی ہے مجھ سے زمل، اس نے تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے وہ سزا دی ہے جو موت سے بھی بدتر ہے۔ تم نے مجھے غیرت اور بے بسی کے درمیان لٹکا دیے ہیں۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، بادل زور سے گرجا۔ ارسلان کھڑکی کے پاس واپس آیا۔ شیش محل کی بتیاں اب بجھ چکی تھیں، مکمل اندھیرا چھا گیا تھا، ارسلان کے کمرے میں بھی اور اس کی قسمت میں بھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں میں بھی اسے زمل اور شہریار ہی دکھائی دیے۔ میں شور مچا دوں گی اگر آپ نے میری دھڑکنوں پر، زمل کی آواز اس کے دماغ پر گونجتی رہی۔ شور مچانے کی ضرورت نہیں زمل، ارسلان نے تاریکی میں سرگوشی کی۔ تمہاری خاموشی نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ ایک طاقتور وجیح اور انا پرست مرد آج رات ایک بچے کی طرح رو رہا تھا، لیکن اس کے آنسو بوجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل صبح جب سورج نکلے گا تو اسے شہریار اور زمل کو مسکراتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ انہیں دعائیں دینی ہوں گی اور اندر ہی اندر خود کو ہر لمحہ مرتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن ارسلان کے لیے صبح کسی سیاہ رات سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے کی اسی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا جہاں سے گزشتہ رات اس نے شیش محل کی بتیوں کو گھورتے ہوئے گزاری تھی۔ پردے کا ایک کونا ہٹا کر وہ نیچے پورچ میں کھڑی سیاہ رنگ کی پراڈو کو دیکھ رہا تھا۔ ملازم سامان گاڑی کے ڈگے میں رکھ رہے تھے۔ سوٹ کیسز کی تعداد بتا رہی تھی کہ سفر مختصر نہیں ہوگا۔ ہر بیگ کا رکھا جانا ارسلان کے دل پر ایک بوجھ بڑھا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں نظر آئے۔ شہریار مرکزی دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے کریم کلر کی شلوار قمیض کے اوپر براؤن ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ سب پس لینے کے بعد آتی ہو۔ اس کے پیچھے زمل تھی۔ اس نے پستی رنگ کا جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا اور کندھے پر بڑی سی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ سر جھکائے آہستہ قدموں سے چل رہی تھی، جیسے اپنی ہی وجود کے بوجھ تلے دبی ہو۔ ارسلان کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا زمل ایک بار، بس ایک بار اوپر دیکھے گی؟ کیا اسے احساس ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ شہریار گاڑی کے قریب پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ کی بجائے پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے بڑے ادب سے زمل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے انداز تھے جو شہریار کی شخصیت کا خاصہ تھے اور جن سے ارسلان ہمیشہ آری رہا تھا۔ ارسلان کے لیے بیوی کا مطلب صرف ملکیت تھا، جو کہ شہریار اس سے عزت دے رہا تھا۔ زمل گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکی۔ ارسلان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دیکھو اوپر، دیکھو مجھے، وہ دل ہی دل میں چیخا، لیکن زمل نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار نے دروازہ بند کیا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ گاڑی دھیرے دھیرے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ارسلان وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہا، یہاں تک کہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دھول کا ایک ہلکا سا بادل ہوا میں اڑا اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، لیکن ارسلان کے لیے اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ تم جا رہی ہو زمل؟ اس نے شیشے پر پیشانی ٹیک دی۔ مجھ سے دور؟ اتنی دور جہاں میری آواز بھی تم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن یہ حسد عجیب تھا۔ یہ اس مرد کا حسد تھا جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ لوٹا دیا تھا اور اب خالی دامن لیے دوسروں کی خوشی کا تماشائی بنا کھڑا تھا۔ سفر طویل تھا، لیکن شہریار نے اسے زمل کے لیے آرام دہ بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ ہنزا کے ایک پرتعیش ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ کمرے کی بالکنی سے وادی کا نظارہ سحر انگیز تھا۔ چاندنی میں نہائے ہوئے پہاڑ اور نیچے بہتا ہوا دریا کسی افسانوی دنیا کا منظر پیش کر رہے تھے، لیکن زمل کے اندر کا موسم باہر کے موسم سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، ابھی تک شال اوڑھے ہوئے۔ شہریار سامان رکھ کر واش روم گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ زمل کی نظر بیڈ پر پڑی جو گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔
ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے نئے جوڑے کے لیے چھوٹا سا اہتمام تھا۔ ان سرخ پتیوں کو دیکھ کر جمل کا دل دہل گیا۔ اسے اپنی پہلی رات یاد آ گئی۔ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جمل چونکی۔ اس نے ہینڈ بیگ سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر جگمگاتے نام نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ارسلان۔ اس کا دل حرک میں آ گیا۔ اس وقت اتنی رات گئے ارسلان اسے کال کیوں کر رہا تھا؟ کیا کوئی ایمرجنسی تھی؟ یا پھر اس کا ہاتھ کال ریسیو کرنے کے لیے اسکرین کی طرف بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ وہ اب ارسلان کی بیوی نہیں تھی، وہ شہریار کے کمرے میں تھی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ نہیں جمل، تم یہ نہیں کر سکتی، یہ خیانت ہے۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا، رنگ ٹون کی آواز خاموش کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارسلان کی کال مسلسل آ رہی تھی۔ وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی تھی، جس کے لیے اس نے اپنے جذبات کو دبا رکھا تھا، آج وہ اسے پکار رہا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے تاریک کمرے میں ارسلان موبائل کان سے لگائے مسلسل ٹہل رہا تھا۔ اٹھاؤ فون جمل، اٹھاؤ، وہ بربرایا۔ مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو، تم سو نہیں سکتی، تم میرے بغیر کیسے سکون سے رہ سکتی ہو؟ اس کی کال کاٹ دی گئی۔ ارسلان نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا، پھر کاٹ دی گئی۔ تیسری بار ملانے پر موبائل بند ملا۔ ارسلان نے غصے میں موبائل بیڈ پر دے مارا۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو جمل، لیکن میں تمہیں بھلا نہیں سکتا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا اس طرح۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، ہر لحاظ سے وہ غلط تھا، لیکن محبت اور جنون کا اصولوں کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ بس جمل کی آواز سننا چاہتا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ شہریار کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ جمل نے موبائل آف کر کے واپس بیگ میں ڈال دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور شہریار باہر آیا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ اب ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے چہرہ خشک کرتا اور جمل کی طرف آیا۔ جمل کی نظریں جھک گئیں۔ اسے لگا اب وہ لمحہ آئے گا جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بیوی ہے، اسے منع کرنے کا حق نہیں، لیکن اس کا دل ابھی تک ارسلان کی یادوں کے ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ شہریار اس کے قریب آ کر رک گیا۔ جمل نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا، خود کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے۔ تم تھک گئی ہوگی جمل، شہریار کی نرم آواز نے اسے چونکا دیا۔ جمل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی، تھوڑا سا۔ شہریار نے ایک نظر بیڈ پر سجے پھولوں کو دیکھا، پھر جمل کے چہرے پر موجود خوف اور الجھن کو بھانپ لیا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں کوئی طنز یا ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی اداسی اور سمجھداری تھی۔ جمل، ادھر دیکھو میری طرف۔ جمل نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ شہریار کی آنکھوں میں سکون تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، شہریار نے نرمی سے کہا۔ یہ شادی، یہ حالات، سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دل کے معاملات اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ جمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ جانتا تھا؟ کیا اسے ارسلان کی محبت کا علم تھا؟ شہریار نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھڑکی کی طرف رخ کیا۔ میں ارسلان بھائی جیسا نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تم سے بہت محبت کرتے تھے، بس ان کا طریقہ غلط تھا، اور شاید تم بھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر پلٹ کر بولا، میں تمہارے اوپر کوئی حق نہیں جتاؤں گا جمل، جب تک تم خود مجھے وہ حق نہ دو۔ جمل کے لبوں سے بے اختیار نکلا، شہریار۔ ہاں جمل۔ وہ اس کے قریب آیا، لیکن ایک فاصلہ برقرار رکھا۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے ہوگا میں دوں گا، ہفتہ، مہینہ، سال، جب تک تمہارا من نہیں چاہے گا، جب تک تم اپنے ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو کر دل سے میری طرف نہیں آؤ گی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ میں تمہارا جسم نہیں، تمہارا دل چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ دل زبردستی نہیں جیتے جاتے۔ اس نے بیڈ سے ایک تکیہ اور کمبل اٹھایا۔ میں صوفے پر سو رہا ہوں، تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، دروازہ لاک کرنے کی ضرورت نہیں، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ شہریار جا کر صوفے پر لیٹ گیا اور سائیڈ لیمپ آن کر کے کوئی کتاب پڑھنے لگا، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جمل وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے زندگی میں مرد کی دو صورتیں دیکھی تھیں، ایک ارسلان جس کی محبت آگ کی طرح تھی، جو جلاتا تھا، جو اپنا حق چھیننا جانتا تھا، جو انکار سننے کا روادار نہیں تھا۔ ارسلان کے لیے محبت کا مطلب ملکیت و تسلط تھا، اور دوسرا شہریار جو پانی کی طرح پرسکون تھا، جس کی محبت میں ٹھنڈک تھی، تحفظ تھا، اور سب سے بڑھ کر عزت تھی۔ اس لمحے جمل کے دل میں شہریار کے لیے ایک ایسی عزت پیدا ہوئی جو شاید محبت سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ ارسلان نے اسے عورت سمجھا تھا، شہریار نے اسے انسان سمجھا تھا۔
شہریار کی اس مردانگی نے، اس ضبط نے جمل کو قائل کر لیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت چیخنے چلانے یا زبردستی کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے جذبات پر قابو پانے اور دوسرے کو سپیس دینے میں ہے۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھی، پھولوں کی خوشبو اب اسے چبھ نہیں رہی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ٹیس ابھی بھی باقی تھی۔ اس کا دھیان پھر موبائل کی طرف گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان تڑپ رہا ہوگا، وہ جانتی تھی کہ ارسلان کی وہ کال اس کی پشیمانی کا ثبوت تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس نے دل میں دعا کی۔ ایک طرف وہ شخص جس سے میں نے دیوانوں کی طرح محبت کی، لیکن جس نے مجھے توڑ دیا، اور دوسری طرف یہ شخص ہے جو مجھے جوڑ رہا ہے، لیکن جس کے لیے میرے دل میں ابھی وہ جذبہ نہیں ہے۔ محبت اب اس کے لیے سکون نہیں بلکہ کڑی آزمائش بن گئی تھی۔ ارسلان کی یادیں کسی ناسور کی طرح اس کے وجود میں پیوست تھیں، اور شہریار کا رویہ کسی مرہم کی طرح تھا۔ اس رات جمل بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں شہریار سو چکا تھا یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اور میلوں دور حویلی میں ارسلان جاگ رہا تھا۔ 3 زندگیاں ایک فیصلے کی وجہ سے الجھ کر رہ گئی تھیں۔ ایک ماہ بعد شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب سیاہ رنگ کی پراڈو حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ پورا ایک مہینہ بیت چکا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ گاڑی رکی اور ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے شہریار اترا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکان ضرور تھی، لیکن آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ اس نے مڑ کر جمل کو اترنے میں مدد دی، اور جمل وہ پرانی ڈری سہمی جمل نہیں لگ رہی تھی۔ ہنزا کی ٹھنڈی ہواؤں، سکردو کی خاموش جھیلوں، اور سب سے بڑھ کر شہریار کی بے لوث رفاقت نے اس کے اندر کا خوف ختم کر دیا تھا۔ اس کا رنگ نکھر کر گلابی ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ اب ایک پرسکون چمک میں بدل گئی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کے نکھار کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب وہ گھٹن زدہ خاموشی نہیں تھی جو شادی کی پہلی رات تھی۔ اس 1 مہینے میں شہریار نے اپنے وعدے کی لاج رکھی تھی۔ اس نے جمل کو چھوا تک نہیں تھا، مگر اس کی روح کو اپنے اخلاق سے چھو لیا تھا۔ وہ دوست بن گئے تھے، ایسے دوست جو ایک دوسرے کی خاموشی کو بھی سمجھتے تھے۔ شکر ہے ہم گھر پہنچ گئے۔ جمل نے مسکرا کر حویلی کی عمارت کو دیکھا، حالانکہ دل کے کسی کونے میں ایک دھڑکا سا لگا تھا۔ یہاں اس کا ماضی دفن تھا۔ ہاں، لیکن مجھے لگتا ہے امی جان ہمیں دیکھ کر رونے والی ہیں، شہریار نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں جیسے لاؤنج میں داخل ہوئے، ماحول میں ایک عجیب سی سوگواریت محسوس ہوئی۔ گھر کے ملازم خاموش کھڑے تھے اور فضا میں وہ چہل پہل نہیں تھی جو عموماً ان کی آمد پر ہونی چاہیے تھی۔ تائی جان سیڑھیوں سے اترتی نظر آئیں۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ امی، شہریار آگے بڑھا، انہیں گلے لگایا۔ آ گئے تم لوگ؟ تائی جان کی آواز رندی ہوئی تھی۔ انہوں نے جمل کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ان کی توجہ کہیں اور تھی۔ سب خیریت تو ہے امی؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ شہریار نے تشویش سے پوچھا۔ تائی جان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کیا خیریت بیٹا؟ جب سے تم لوگ گئے ہو اس گھر کی خوشیاں بھی جیسے روٹ گئی ہیں۔ ارسلان کا نام سنتے ہی جمل کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ کیا ہوا ارسلان بھائی کو؟ شہریار گھبرا گیا۔ بخار، شدید بخار، تائی جان نے روتے ہوئے کہا۔ پچھلے 20 دن سے وہ بستر سے نہیں اٹھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ذہنی دباؤ ہے، کوئی ٹینشن ہے جو اسے اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس چھت کو گھورتا رہتا ہے۔ دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی بیٹا۔ میرا شیر جیسا بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ شہریار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ارسلان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں بھی دیکھ کر آتا ہوں انہیں۔ وہ بیگ وہیں چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ تائی جان دبی دبی آواز میں رو رہی تھیں۔ جمل وہیں کھڑی رہ گئی۔ ارسلان بیمار تھا، اس کے جانے کے غم میں، پچھتاوے میں، یا حسد میں؟ جمل کے دل میں ایک تیز سی اٹھی تھی۔ تم نے خود سزا چنی ہے ارسلان، اس نے دل ہی دل میں اس خیر مرئی وجود سے مخاطب ہو کر کہا جو اوپر کمرے میں پڑا تھا۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، میری پاکیزگی کو اپنی انا کی بھین چڑھایا تھا۔ آج اگر تم تڑپ رہے ہو تو یہ قدرت کا انصاف ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے اندر پیدا ہونے والی ہمدردی کی لہر کو سختی سے دبایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب کمزور نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ ارسلان کے کمرے میں حفصہ اور ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں اور پردے گرے ہوئے تھے۔ بیڈ پر لیٹا ہوا شخص ارسلان کم اور ارسلان کا سایہ زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں گڑھوں میں دھن چکی تھیں اور انگل زرد تھیں۔
بھائی، شہریار اس کے قریب پہنچا، اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ارسلان نے بوجھل پلکیں اٹھائیں، دھندلی نظروں نے شہریار کو دیکھا۔ شہریار، اس کی آواز خشک پتوں کی طرح سرسرائی۔ میں آ گیا ہوں بھائی، آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ شہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارسلان کی نظریں شہریار کے پیچھے دروازے کی طرف گئیں۔ وہ کسی اور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آئی ہے؟ ارسلان نے بمشکل پوچھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ اشارہ زمل کی طرف ہے۔ ہاں بھائی، زمل بھی ساتھ آئی ہے، ہم واپس آ گئے ہیں، اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ زمل کا نام سنتے ہی جیسے ارسلان کے مردہ جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، آنکھوں سے ایک جنون چھلکنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے ہوا میں موجود زمل کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زمل واپس آ گئی؟ اس کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی لیکن پراسرار مسکراہٹ ابھری، جسے شہریار اپنی پریشانی میں دیکھ نہ سکا، ورنہ وہ ضرور ٹھٹک جاتا۔ 2 دن بعد زمل کے واپس آتے ہی جیسے ارسلان کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس نے دوا کھانا شروع کر دی تھی، کھانا مانگنے لگا تھا اور 2 دن کے اندر ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ جو شخص اتنے دنوں سے بستر پر تھا، اب اس میں اچانک اتنی ریکوری کیسے ہوئی۔ تاہم اب ارسلان بہتر تھا اور سب کی پریشانی کم ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، شہریار کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ دائی جان کچن میں ملازموں کو ہدایات دے رہی تھیں۔ زمل اپنے کمرے سے نکل کر لائبریری کی طرف جا رہی تھی تاکہ کوئی کتاب لے سکے۔ وہ گیلری سے گزر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ ایک سائے نے اس کا راستہ روک لیا۔ ارسلان؟ زمل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ہلکے سے اس کے منہ سے ارسلان کا نام نکلا۔ ارسلان ابھی بھی کمزور لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت تھی، وہی حاکمانہ انداز جو زمل کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ لیکن آج زمل کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ کیسی ہو زمل؟ ارسلان کی آواز بھاری تھی، وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ زمل نے خود کو سنبھالا اور باوقار لہجے میں کہا، میں ٹھیک ہوں ارسلان بھائی، راستہ چھوڑے، مجھے جانا ہے۔ ارسلان بھائی؟ ارسلان نے تلخی سے ہنس کر دہرایا، مت پکارو مجھے اس رشتے سے، میرا اور تمہارا رشتہ روح کا ہے زمل۔ تم جانتی ہو کہ میں نے 1 مہینہ کیسے گزارا ہے، ہر پل موت کی دعا مانگی ہے، لیکن تمہاری واپسی کی امید نے مجھے زندہ رکھا۔ وہ امید ختم ہو چکی ہے ارسلان صاحب، زمل نے سختی سے کہا۔ جس دن آپ نے مجھے طلاق دی تھی، اسی دن آپ نے مجھے مار دیا تھا۔ اب جو آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ شہریار کی بیوی ہے۔ نہیں، ارسلان نے غرا کر کہا اور ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ زمل پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ تم صرف میری ہو زمل، وہ طلاق دینا غصے کا فیصلہ تھا، وہ میری غلطی تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے ظلم کیا، لیکن دیکھو میں جل رہا ہوں، میں ختم ہو رہا ہوں تمہارے بغیر۔ میں تمہیں اب بھی چاہتا ہوں زمل، پہلے سے بھی زیادہ۔ زمل کو اس کی باتوں سے گن آ رہی تھی۔ چاہتے ہیں؟ آپ صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں۔ آپ کو برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ کھلونا جسے آپ نے توڑ کر پھینک دیا تھا، اسے کسی اور نے جوڑ کر سجا لیا ہے۔ ارسلان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ جنون کی کیفیت میں تھا۔ تم شہریار کو چھوڑ دو زمل، اسے طلاق لے لو، میں سب سنبھال لوں گا، میں سب سے بات کروں گا، میں دنیا سے لڑ لوں گا، بس تم ایک بار ہاں کہہ دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، میں تمہاری پوجا کروں گا۔ وہ کہتے کہتے جذبات میں بہہ گیا۔ اس نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور زمل کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی، اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ آ جاؤ میرے پاس زمل، اس اجنبیت کو ختم کر دو۔ وہ بار بار اسے خود سے لگا رہا تھا۔ زمل خود کو چرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا جنون حد سے سوا تھا۔ چٹاک! ایک زوردار تھپڑ کی گونج پورے کوریڈور میں پھیل گئی۔ ارسلان کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ وہ شوق میں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شرمیلی ڈرپوک زمل اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہیں۔ اس کے گال پر زمل کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ زمل کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زمل نے دانت پیس کر کہا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن انتہائی خطرناک تھی۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ارسلان؟ کوئی بے جان چیز، کوئی پالتو جانور جسے جب چاہا دھتکار دیا اور جب چاہا پکار لیا؟ ارسلان نے اپنا گال سہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ زمل میں خاموش۔ زمل نے انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ آج کے بعد اپنی غلیظ زبان سے میرا نام بھی مت لینا۔ مجھے گھن آتی ہے تم سے، اور اس وقت سے جب میں تم سے محبت کرتی تھی۔ تو محبت کے نہیں، نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ لیکن میں بدل کیا ہوں زمل؟
ارسلان ابھی بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا۔ وہ باضد تھا جیسے بچے کسی کھلونے کے لیے مچلتے ہیں۔ شہریار تمہیں وہ پیار نہیں دے سکتا جو میں… وہ پھر جیسے مچل اٹھا۔ شہریار کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو تم، جمل چیخی۔ اس نے مجھے وہ دیا ہے جو تم صدیوں میں بھی نہیں دے سکتے تھے، عزت، اعتماد، مان۔ تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت قربانی کا نام ہے، چھیننے کا نام نہیں ہے۔ شہریار نے مجھے مجھ سے ملایا ہے اور تم نے مجھے مجھ سے چھین لیا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی پاگل پن تھا، وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے لپکا۔ تم نہیں سمجھ رہی ہو، تم صرف غصے میں ہو۔ جمل نے جھٹکے سے اسے دھکا دیا۔ ارسلان جو بیماری کی وجہ سے کمزور تھا لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ خبردار جو اب میرے قریب آئے، جمل نے نفرت سے اس پر تھوکا۔ اگر آج کے بعد تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ ہم رشتہ دار ہیں۔ میں شہریار کو سب سچ بتا دوں گی، اور یاد رکھنا شہریار بھائی ضرور ہے تمہارا، لیکن اپنی بیوی کی عزت کے لیے وہ تمہارے سامنے دیوار بن جائے گا۔ جمل وہاں ایک لمحہ بھی مزید رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنا آپ میلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو ارسلان کے لیے نہیں تھے، یہ اس افسوس کے آنسو تھے کہ اس نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین سال ایک ایسے شخص کی چاہت میں ضائع کر دیے جو اتنا گھٹیا اور خودغرض تھا۔ مجھے معاف کر دو شہریار، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا ماضی اتنا بھیانک بن کر سامنے آئے گا۔ باہر کوریڈور میں ارسلان ابھی بھی وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے گال پر تھپڑ کی جلن تھی، لیکن اس کے دل میں لگی آگ اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ جمل کی نفرت نے اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے مزید بھڑکا دیا تھا۔ تم میری ہو جمل، اس نے دیوانوں کی طرح سرگوشی کی۔ چاہے نفرت کرو یا محبت، رہو گی تم میری ہی۔ شہریار کو راستے سے ہٹنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ وہ تھپڑ اسے اپنی توہین لگا تھا، اور اب یہ معاملہ محبت سے زیادہ انا کا بن چکا تھا۔ سر میں شدید درد کی لہروں کے ساتھ جمل کی آنکھ کھلی۔ اس کے ذہن میں دھند تھی، جیسے وہ کسی گہرے کنویں سے باہر آ رہی ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے جانے پہچانے کمرے میں نہیں ہے۔ یہ ایک اجنبی جگہ تھی، ایک چھوٹا سا فلیٹ جس میں پرانی سیلن زدہ بو بسی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں میں موٹے پردے تنے ہوئے تھے، جس سے دن اور رات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ہوش آ گیا میری جان کو۔ کمرے کے کونے سے ابھرتی ہوئی وہ مانوس اور نفرت انگیز آواز جمل کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جمل نے جھٹکے سے سر موڑا۔ سامنے کرسی پر ارسلان بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم؟ جمل بستر سے اٹھی اور پیچھے ہٹی۔ میں کہاں ہوں اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ارسلان اطمینان سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ یہ ہمارا نیا گھر ہے جمل، وہ جنت جو میں نے ہم دونوں کے لیے بنائی ہے۔ یہاں کوئی شہریار نہیں ہوگا، کوئی خاندان نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، صرف میں اور تم ہوں گے۔ جمل کو یاد آیا، وہ بازار سے نکل رہی تھی جب ایک وین اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ کسی نے اسے کھینچا تھا اور پھر رومال اس کے منہ پر رکھا گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارسلان، جمل چیخی۔ یہ جرم ہے، اغوا کیا ہے تم نے مجھے۔ شہریار تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ شہریار؟ ارسلان نے حقارت سے مگ میز پر پٹکا۔ بھول جاؤ اسے، وہ اب تک رو رو کر ہلکان ہو چکا ہوگا۔ اسے لگ رہا ہوگا کہ تم بھاگ گئی ہو یا اغوا ہو گئی ہو، اور میں تو یہاں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں منانے کے لیے، تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ وہ جمل کے قریب آیا اور اس کے کندھے تھام لیے۔ جمل پلیز میری بات مان لو، ضد چھوڑ دو۔ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنی غیرت، اپنا خاندان، اپنا بھائی، سب کچھ داؤ پر لگا دیا، صرف تمہارے لیے۔ ایک بار ہاں کہہ دو، ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ جمل کی آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ تھی جو سب کو جلا کر خاک تر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پوری قوت جمع کی اور ارسلان کے چہرے پر تھوک دیا۔ ارسلان ساکت رہ گیا، اسے یقین نہیں آیا۔ تھو ہے تمہاری محبت پر اور تمہاری اس گھٹیا سوچ پر، جمل نے نفرت سے کہا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا ارسلان کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی؟ تم انسان ہی درندے ہو۔ اگر شہریار مجھے چھوڑ بھی دے، اگر وہ مجھے دھتکار بھی دے، تب بھی میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن تمہارے ساتھ جینا میری روح کو گوارا نہیں۔ ارسلان نے چہرے سے تھوک صاف کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔
اس نے زمل کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی پاکیزگی پر، اپنی وفاداری پر۔ یہیں رہو گی تم اسی قید میں جب تک تمہارا یہ غرور نہیں ٹوٹتا، جب تک تم بھیک مانگ کر میرے پاس نہیں آتی میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ اس نے زمل کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ زمل فرش پر گر گئی، لیکن اس بار اس نے رونا نہیں تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس قید سے نکلے گی اور ارسلان کے اصلی چہرے کو دنیا کے سامنے لائے گی۔ حویلی میں قیامت کا سماں تھا۔ زمل کو غائب ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ شہریار کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن، ہسپتالوں، ہر ممکن جگہ کی خاک چھان چکا تھا۔ تائی جان مسلح پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ لاؤنج میں ارسلان داخل ہوا۔ اس نے اپنے کپڑے جان بوجھ کر میلے کیے ہوئے تھے اور چہرے پر مصنوعی پریشانی سجا رکھی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ تائی جان نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں امی، ارسلان نے سر جھکا کے جھوٹ بولا۔ میں نے شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ شاید وہ اپنی مرضی سے۔ بکواس بند کرو، شہریار دھاڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میری زمل ایسی نہیں ہے، وہ کہیں نہیں گئی، اسے کوئی لے گیا ہے، اور جو بھی اسے لے گیا ہے میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ارسلان نے دل ہی دل میں شہریار کی بے بسی کا مذاق اڑایا۔ ڈھونڈتے رہو بھائی، وہ میری ملکیت ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ ارسلان دن میں 2 بار آتا، کھانا رکھ کر چلا جاتا اور زمل کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا، لیکن زمل خاموش رہتی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ تیسرے دن ارسلان جلدی میں تھا۔ وہ کھانا دینے آیا تو اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ فون پر بات کرتی لاپرواہی سے دروازہ کھلا چھوڑ کر کچن کی طرف پانی لینے مڑا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ زمل نے جوتوں کی پرواہ کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ زمل؟ ارسلان پیچھے چیخا، لیکن زمل سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ وہ گلی میں آئی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، سانس پھول رہی تھی، دوپٹہ کہیں گر گیا تھا، لیکن وہ رک نہیں سکتی تھی۔ ایک رکشے والے نے اس کی حالت دیکھ کر بریک لگائی۔ زمل نے روتے ہوئے اسے حویلی کا پتہ بتایا۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ گیٹ سے ٹکرائی اور گرتے گرتے بچی۔ گارڈ نے اسے پہچان کر شور مچا دیا۔ شہریار جو ابھی گھر میں داخل ہو رہا تھا زمل کو دیکھ کر بھاگا۔ زمل؟ زمل کی حالت دیکھ کر سب جمع ہو گئے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کلائیوں پر رسیوں کے نشان تھے اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ شہریار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کون تھا وہ؟ کس نے کیا یہ سب؟ شہریار نے روتے ہوئے پوچھا۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو ابھی ابھی اپنی گاڑی سے اتر کے پریشانی کا ڈرامہ کرتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا۔ ارسلان؟ زمل کی آواز بمشکل نکلی۔ ارسلان نے مجھے اغوا کیا تھا۔ حویلی کے صحن میں جیسے بم پھٹ گیا۔ تائی جان، تایا ابو اور تمام ملازم پتھر کے ہو گئے۔ ارسلان کے قدم رک گئے۔ یہ صدمے میں ہے، اسے ہوش نہیں ہے۔ ارسلان نے ہکلاتے ہوئے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ زمل شہریار کے حصار سے نکلی اور شیرنی کی طرح دھاری۔ اس نے مجھے فلیٹ میں قید رکھا۔ یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ شہریار کو چھوڑ دو۔ یہ جانور ہے، یہ شیطان ہے، اس نے مجھے دھمکیاں دیں۔ شہریار نے آہستہ سے زمل کو چھوڑا اور ارسلان کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ سچ ہے یہ ارسلان؟ ارسلان نے دیکھا کہ چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے اندر کا جنون پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ ہنسا، ایک خفتی ہنسی۔ ہاں، میں لے گیا تھا اسے کیونکہ یہ میری ہے۔ تم نے اسے مجھ سے چھینا تھا۔ میں اسے واپس لانا چاہتا تھا۔ میں اسے محبت کرتا ہوں اور محبت میں سب جائز ہے۔ چٹاخ! اس بار تھپڑ زمل نے نہیں، تایا ابو نے مارا تھا، اتنا زوردار کہ ارسلان کے ہونٹ سے خون نکل آیا۔ بے غیرت انسان! تایا ابو کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تو نے میری تربیت پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ تو نے اپنے سگے بھائی کے پیٹ میں ہی خنجر گھونپا، اپنی گھر کی عزت کو اغوا کیا۔ ذرا شرم نہ آئی تجھے؟ کیسی عزت؟ ارسلان چلایا۔ یہ میری بیوی تھی، میرا حق تھا اس پر، تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر ارسلان کا گریبان پکڑ لیا۔ لیکن اب وہ میری بیوی ہے اور میری عزت ہے، اور تم آج سے میرے بھائی نہیں ہو، تم مر گئے ہو میرے لیے۔ شہریار نے اسے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گرا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تایا ابو نے فیصلہ سنا دیا۔ آج اور ابھی مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تم نے ہمارے نام پر وہ دھبا لگایا ہے جو 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھلے گا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ اور کبھی لوٹ کر مت آنا۔ ارسلان نے زمین سے اٹھ کر سب کو دیکھا۔ ماں نے منہ پھیر لیا تھا۔
باپ انگلی سے گیٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور زمل وہ شہریار کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ اب خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی اور پرسکون لگ رہی تھی۔ تم سب پچھتاؤ گے، ارسلان نے آخری بار اپنی ہردرمی دہرائی۔ مجھے زمل چاہیے، مجھے میری زمل۔ گارڈ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر گیٹ سے باہر نکال دیا۔ حویلی کا بھاری آہنی دروازہ اس کے منہ پر بند ہو گیا۔ اندر شہریار نے زمل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب کوئی ڈر نہیں زمل، وہ سایہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل گیا ہے۔ شہریار کی یقین دہانی پر زمل مطمئن سی ہو گئی۔ آج اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا تھا۔ 1 سال بعد زمل اور شہریار لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان کے ویزے لگ چکے تھے۔ وہ یہ ملک، یہ شہر اور یہ یادیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حویلی کا ماحول اگرچہ بہتر ہو گیا تھا، لیکن ارسلان کے کیے کی نحوست ابھی بھی وہاں محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے بڑوں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی زندگی کہیں دور جا کر شروع کرنی چاہیے۔ خوش ہو؟ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ زمل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب مکمل سکون تھا۔ بہت۔ جہاں تم ہو وہاں میری خوشی ہے۔ ارسلان ایک برا خواب تھا شہریار، اور تم میری خوبصورت تعبیر ہو۔ فلائٹ کا اعلان ہوا۔ وہ دونوں اٹھے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بورڈنگ گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ پیچھے صرف اندھیرا تھا اور آگے روشنی ان کی منتظر تھی۔ 5 سال بعد سردیوں کی ایک یکبستہ شام تھی۔ برف باری ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے تنگ فلیٹ میں ارسلان کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر گرتی برف کو دیکھ رہا تھا۔ وقت نے اس کے چہرے کا نقشہ بدل دیا تھا۔ بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں تھیں۔ وہ ارسلان جو کبھی حویلی کا شہزادہ تھا، آج یہاں ایک گمنام مزدور کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا پاکستان سے اپنے گھر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ اس کے ہاتھ میں پرانی مڑی ہوئی تصویر تھی، زمل کی تصویر۔ کمرے میں شدید ٹھنڈ تھی، لیکن ہیٹر چلانے کے پیسے نہیں تھے۔ تم نے صحیح کہا تھا زمل، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں خالی کمرے سے کہا۔ محبت جینے کا نام نہیں ہے۔ میں جیت کر بھی ہار گیا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ شہریار کیوں جیت گیا تھا۔ شہریار نے قربانی دی تھی اور ارسلان نے صرف اپنی خواہش کی پیروی کی تھی۔ اس کی خود غرضی نے اسے اس تنہائی کے جہنم میں لا پھینکا تھا۔ اس نے تصویر میز پر رکھی اور ٹھنڈی کافی کا گھون بھرا۔ کینیڈا کی یہ سردی اس کے اندر کی تنہائی سے زیادہ سرد نہیں تھی۔ یہ وہ سزا تھی جو کسی عدالت نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ ایک طرف زمل اور شہریار اپنی اولاد کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، محبت اور سکون کے سائے میں، اور دوسری طرف ارسلان تنہا، بے نام پر پچھتاووں کی بوجھ تلے دبا ہوا ایک ہاری ہوئی زندگی جی رہا تھا، جسے اس نے خود اپنا نصیب بنایا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔